منصور حلاج کی بات کر رہا تھا، منصور، کہ وہ صوفی تھے، وہ بہت سے صوفیہ کرام ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے 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 بالکل ہی ان کے ایسے حالات ہو گئے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو ان کے حالات جانتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، لیکن جو نہیں جانتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ تو وہاں اس وقت جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کو کیا کیا جائے، قتل، کیونکہ یہ انا الحق، میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں، یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ تو وہ بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو منصور تھے نا، انہوں نے اللہ کی محبت کا ایک گھونٹ پیا اور اوثان خطا ہو گئے۔ حضرت فرماتے تھے ادھر ہم دریا کے دریا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہمارے اوثان خطا نہیں ہوتے۔ مضبوط دل آدمی، جو مضبوط دل ہوتا ہے نا، مضبوط دل، اس کی مثال بھی ہے بڑی زبردست۔ صحیح حدیث ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مجلس سے اٹھ کر، تو صحابہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ چلے ہیں نبی کی تلاش میں، اور ایسے اوثان خطا ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے کہ آپ کو جب خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہے تو دروازہ نہیں ملا، تو وہ نیچے نالا ہوتا ہے نا جس سے پانی جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے نیچے نکل کے چلے گئے۔ اس کے بعد پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں آرام آرام سے، پھر کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اس واقعے سے آپ کو کیا لگے گا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ ابو بکر کو، پھر عمر کو، حضرت ابو ہریرہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، لیکن جذباتی سب سے زیادہ کون ہو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ وجہ کیا ہے کہ جتنے مضبوط اعصاب ابو بکر اور عمر کے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے بھی مضبوط تھے، ہم سے تو بہت زیادہ مضبوط، لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئے۔ اس کی اور آسان مثال، اچھا ان کے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں پورا مکمل سنا دیتا ہوں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچے، نبی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے اب ہمیں خطرہ تھا کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے نا اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا، اور سند کے طور پہ میرا چپل دکھاؤ، وہ جوتا دکھاؤ۔ پہلے زمانے میں ایک دلیل تھی، بھئی نبی نے اپنا نال مبارک مجھے دے کے بھیجا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعی کس سے سنا ہے؟ نبی سے۔ حضرت عمر مضبوط دل۔ اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لے کے نکلے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اول من لقینی عمر، سب سے پہلی میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے، جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو بھی ملے نا اس کو یہ حدیث سناؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں جائے گا؟ جنت، اور یہ نال مبارک علامت ہے۔ حضرت عمر نے دیا ہے زور سے دھکا، فرماتے ہیں فقررت لسی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں، اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کولے کے بل زمین پہ گرا، اور واپس پلٹا میں۔ اب میں آگے آگے، عمر میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور مجھے حیران غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں۔ اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی حدیث سن کے بجائے قبول کر کے آگے پھیلانے کے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ آگے حضرت عمر نے بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی فقاہت، تفقہ، بصیرت یہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ تھی۔ مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا، مقصد امت کی خیر خواہی تھی۔ وہ کیا خیر خواہی تھی وہ آگے حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کی محفل میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث بتائی،
میں نے عمر کو سنائی، انہوں نے تو مجھے بجائے اس سے کہ اپریشیٹ کرتے چلو زبردست میں بھی آگے نشر کرتا ہوں، مجھے دھکا دیا اور میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. کہہ رہے ہیں میرے سر پہ حضرت عمر، یعنی میں پیچھے پیچھے اور میرے سر پہ کون تھے؟ حضرت عمر. نبی کے محفل میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا ہے. اے عمر کیوں ایسا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس، جب لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں. لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو بس جنت، عمل نہیں کوئی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق کی. بعض کام نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کیے ہیں، اپنی رائے سے کیے ہیں، تو ان میں صحابہ بھی آپ سے اختلاف کرتے تھے. اب اس حدیث کا اصل مفہوم تو یہ کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا نا، اور سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، یا لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے تقاضوں کے ساتھ، جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے اور کہاں سارا عمل چھوڑ دیں گے. اور اسلام میں ایک ایسا فرقہ بنا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیثیں سنی تو انہوں نے کہا عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے. یہ فرقہ وجود میں آیا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا کہ اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے. یہ معتزلہ تھے. اور آج عمان مسقط میں جو عبادیہ فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جب کر لیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں، کیونکہ انہوں نے وہ والی حدیثیں دیکھی تھی جس میں یا قرآن کی آیتیں جس میں یہ تھا کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب کیا ہے. صحابہ نے جو تفصیل کی ہے وہ کیا ہے. تو جس نے بھی صحابہ سے ہٹ کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن و سنت ہی کے ذریعے گمراہی میں گیا ہے. وہ اس نے دلیلیں قرآن و سنت ہی ہے اس کے پاس، مگر اپنی تشریح کی. اور یضل بہ کثیرا جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن اگر سیکھنا ہے تو کس سے؟ سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی رائے کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کے مطابق آیتوں کی تفسیر ہوگی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. تو خیر، تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا، منصور حلاج تھے نا جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو گئے اور بالکل، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دل کے مضبوط نہیں تھے. جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط. تو اس کا ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر، دیکھو نبی کا جب انتقال ہوا تو سب صحابہ بالکل اوسان خطا ہو گئے. حضرت عمر کتنے مضبوط قلب تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوگی میں گردن اڑا دوں گا. محبت سب سے زیادہ ابو بکر کو تھی مگر ان کے اوسان خطا نہیں ہوئی. ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی ہے. یعنی وہ ان کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اسلام پر اللہ کے لیے چل رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی چل رہے ہو. اور آگے فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. پھر قرآن کی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، افإن مات او قتل، اگر وہ طبعی موت ان کے انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا دین سے ہٹ جاؤ گے تم. غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بہت سے صحابہ کو دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. بعض نے کہا تھا زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اس پہ یہ آیت بعد میں پتا چلا یہ افواہ غلط تھی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ تمہارے یہ حالت کیوں ہوئی تمہاری، بھئی اوسان کیوں خطا ہو گئے اور کیوں دین سے کے بارے میں وسوسے کیوں آ رہے ہیں. تم تو اللہ کے لیے دین پہ چل رہے تھے، وہ تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیا بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب کسی مذہب کے رہنما کو ان کی حیثیت کو اتنا کلیئر، اتنی کلیریفیکیشن ہوتی ہے کسی میں؟ دنیا میں کسی بھی مذہبی رہنما کو آپ دیکھیں، لوگ اس مذہبی رہنما میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ خدا سے بڑھاتے ہی اس ہر مذہب میں ملے گا.
بے شک وہ باتیں کریں یہ انسان ہے، لیکن آپ دیکھ لو، ابھی میرا چند دن پہلے بیان ہوا، آغا خانی مسلمان ہوئے 100 کے قریب، کسی نے مسلمان کیا محنت کر کے، تو وہاں ان میں میرا بیان تھا. مجھے وہاں آغا خانیوں سے آغا خانیوں کے بارے میں معلومات پتہ چلی، وہ پتہ نہیں پرنس آغا خان کو کیا سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں سمجھتے. اتنا زیادہ رسپیکٹ، اتنا احترام اور اتنی زیادہ، یعنی گویا کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو بھائی انسان ہے. میں نے وہاں بیان میں یہ کہا، میں نے کہا بھائی پرنس آغا خان بھی کیا ہے؟ انسان ہے. اس سے تو ہم اچھے ہیں، ہماری اتنی شادیاں الحمدللہ، ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں. کیا فائدہ یار ایک انسان ہو کہ تمہارے اندر یہ ہمت تو ہے نہیں کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو. انسان ہو بھائی، انسانوں کی طرح رہو، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پرنس آغا خان آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہے، انسان ہے، اس کو بولو تو انسان کا بچہ بن کے رہے، تو کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کھاتے ہو، پیتے ہو، واش روم جاتے ہو. ایک دفعہ کوئی کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا وہ فلاں اپنے مذہبی رہنما کو سمجھتے ہیں وہ خدا ہے اور اس کو بڑا احترام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بولا اس کو بولو کہ کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو نا، ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے. پھر دیکھتے ہیں اس کے مذہبی رہنما اس کو بھگوان سمجھتے ہیں کہ بھگوان یا گاڈ یا جو بھی اپنے وہ. بھائی انسان ہے یار، سب ایک جیسے. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے تم سارے کس کے فقیر ہو؟ میرے فقیر. ہاں عزت دینی ہے انسانوں کو، کوئی زیادہ عزت والے، کوئی کم عزت والے، لیکن عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم جس میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، ایسی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں. کہ آپ کا نظریہ ہو کہ یہ مجھے کام بنا دے گا، اگر میں اس کے سامنے جھکوں گا، اگر میں اس کی سیوا کروں گا تو یہ میری بگڑی بنا دے گا. اس نیت سے جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے تو وہ تعظیم کیا کہلاتی ہے؟ عبادت. یہ حرام ہے. آپ ابا کے سامنے بھی تمیز سے بیٹھتے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابا نہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں، نہ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے. ابا میری شادی کرا سکتے ہیں، وہ شادی نہیں کرا رہے، تو میری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ جو کام ابا کر سکتے ہیں آج کل ابا وہ نہیں کر رہے، تو جو کام اللہ نے طاقت ہی نہیں دی ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں ایک مزار پہ جا رہا ہوں، وہاں بزرگ ہیں، سنا ہے وہاں جا کے میرا دھڑ صحیح ہو جائے گا. میں نے کہا ان جس کے پاس جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا؟ بھائی انسان کو انسان ہی رہنے دو. ہاں سب کے درجات مختلف ہیں، کوئی قابل تعظیم